احمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمتوں، برکتوں اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے منور مہینہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم ناظرین ایک بار پھر ہم پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ MBC کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ میلاد حضور کا ہے، میلاد حضور کا 1500 سالوں سے جاری ہے یہی سلسلہ، ہے میلاد حضور کا، ہے میلاد حضور کا۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے روشن پہلوؤں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغام رحمت، حسن اخلاق، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسلامی تہذیب کی خوبصورت جھلکیوں سے مزین یہ پروگرام ہر گھر تک دین کی روشنی اور محبت کا پیغام پہنچانے کی ایک ادنا کوشش ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائے۔ کیا مدینے میں ہے، کیا بتائیں تمہیں، سارا کچھ ہی ہمارا مدینے میں ہے۔ آئیے ناظرین، درود پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے محفل کا آغاز کرتے ہیں، اور درود و سلام کی مہکتی فضاؤں میں MBC ٹیلی ویژن کے ساتھ اس روحانی سفر کا حصہ بنیے۔ وہ ذات اقدس جو روح کائنات ہیں، جو ایمان کائنات ہیں، جو جان کائنات ہے، اور بے شک جو باعث تخلیق کائنات ہیں۔ آئیے ناظرین، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آج کا یہ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس طرح کے مختلف پروگرام MBC کی جانب سے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ آئیے باضابطہ اس مجلس کا آغاز، اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ باغ و ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ کیا مدینے میں ہے، کیا بتائیں تمہیں، سارا کچھ ہی ہمارا مدینے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. ناظرین، جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک موقع پر آئیے عہد کریں کہ اس مہینے خاص ہم درود شریف کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام میں بھی ہم اضافہ کریں گے. ناظرین، یہ دور جدید ترقی، ٹیکنالوجی اور معلومات کی کثرت کا دور ہے. یعنی بہت ساری معلومات فراہم ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اخلاقی زوال، بے چینیاں، ناانصافیاں، خود غرضی اور روحانی خلاپن جیسے سنگین چیلنجز بھی انسانیت کو درپیش ہیں، انسانیت کو درکار ہے. اور ایسے نازک موڑ پر، نازک دور میں سیرت النبی صلی اللہ تعالی وسلم ناظرین ہمارے لیے مکمل رہنما اور بہترین ذریعہ ہے. آج ہمارے پہلے پروگرام کا یہی پہلا موضوع ہے اور اس پر پیش کر رہے ہیں ایک جامع تقریر حضرت علامہ مولانا سید محمد سلمان اشرف الجیلانی دامت برکاتہم عالیہ. ایک ساتھ آئیے سماعت کرتے ہیں. کیا مدینے میں ہے کیا بتائیں تمہیں
کچھ ہی ہمارا مدینے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی رول ماڈل ہے، نمونۂ عمل ہے۔ ہم سب کو اس دنیا میں جس چیز کا اس وقت احساس ہے کہ اس دور میں انسان تو اپنے ترقی کے دعوے کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ چاند پر ہم پہنچ گئے، سورج کی شعاؤں کو ہم نے گرفتار کر لیا، سمندر کی لہروں پر ہمارا قبضہ ہو گیا، ڈیجیٹل ورلڈ ہمارے ہاتھ میں ہے، اے آئی ہم نے ترقی دے دی، لمحوں کا سفر منٹوں میں، منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں، یہ سب ہمارا ترقی کا سارا فارمولہ ہے۔ مگر حقیقت میں یہ اس روئے زمین پر اگر کسی چیز کو کامیابی کہا جا سکتا ہے وہ ہے انسانی معاشرے کا، انسانی سماج کا اخلاقی کمال، مینرز، ویلیوز، اس کی ترقی۔ اگر ہمارا اخلاق ہمارے معاشرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہیں، ورنہ یہ مادی ترقی اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں بنتی، چونکہ یہ سب انسان کے اپنے وسائل ہیں، اس کے آسانیوں کے لیے ہیں، مگر آسانیاں منزل مقصود نہیں ہیں۔ آسانیاں ہونی چاہیے، سہولتیں ہونی چاہیے، مادیت کے وسائل بھی ہونے چاہیے ہمارے ہاتھ میں، مگر ہم اخلاقی طور پر کتنے مضبوط ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم انسانی اقدار کی کتنی بڑی حفاظت کر پاتے ہیں، اور یہ انسانی اقدار کی حفاظت، انسانیت کو کمال تک پہنچانا یا انسان کامل بننے کی کوشش کرنا، یہ کسی اور مادی جگہ سے نہیں ہوتا، اس کا سرچشمہ مذہب ہوتا ہے۔ مذہب ہی کا اثر ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر صالحیت پیدا کرتا ہے، اپنے کو نفع بخش بناتا ہے اور دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنتا ہے۔ مذہب ایک ایسا شجر ہے جس کے نیچے ساری انسانیت مساوات کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ، بغیر کسی فرق کے، تفریق کے جو ہے وہ پناہ لیتی ہے، اور وہاں انصاف کا، امن کا ماحول رہتا ہے۔ اب مذہب میں، دنیا میں اسلام جو مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی مذہب ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اللہ کی رضا، دین کے اصول، مذہب کے اصول اور اخلاقی قانون کو بتانے کے لیے اس دنیا میں آئے، اور یہ سارے نبیوں کا مذہب اسلام ہے، اور آخری پیغمبر خاتم النبیین
سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی اور افضل الانبیاء بن کر کے آئے اور قرآن کا اصول لے کر کے آئے. جیسے پچھلے نبی بھی اپنے ساتھ کتاب لائے، لیکن قرآن چونکہ آخری کتاب ہے، فائنل کتاب ہے، رسول آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں، اس لیے قیامت تک کے لیے اب یہی اصول کافی ہے اور یہی رسول کافی ہیں. ہدایت کے لیے ان کے جانشین آتے رہیں گے، قرآن کے اصول کو بتانے کے لیے مبلغین آتے رہیں گے، مگر اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اصول کو مکمل کر دیا گیا اور اصول میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس 2 نصاب ہیں زندگی کے جینے کا، اور اخلاقی اقدار کی حفاظت کا، اور انسانیت کو کمال پر پہنچانے کا، اور معاشرے کے صالحیت کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کی خوبصورتی کے لیے، انسانی سوسائٹی کو ترقی دینے کے لیے اور دنیا میں انصاف اور پیس کا ماحول رکھنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے. جیسے آج زمانہ امن کا متلاشی ہے اور انصاف کا متلاشی ہے، تو اس امن اور انصاف کے لیے ہمارے پاس ایک دستور کی شکل میں قرآن ہے، اور وہ قرآن ہم کو یہ حکم دے رہا ہے اور یہ راستہ بتا رہا ہے کہ قانون ہم سے معلوم کر لو، دستور ہم سے معلوم کر لو، قاعدہ ہم سے معلوم کر لو، طریقہ ہم سے معلوم کر لو، اللہ کی رضا کا ڈاکومنٹ اور جو ڈیٹیل ہے وہ ہم سے لے لو. مگر اس قرآن کو جس نے اپنی زندگی بنا کر کے پیش کیا ہو اور جو لوگوں کے لیے روشنی بنی ہو اور جو مینار ہدایت رہا ہو، جو ہادی اور رہبر رہا ہو، جو اپنے انسانی ہیومن بین کے لیے ہادی مطلق رہا ہو، اس سے ہدایت حاصل کرو. تو قرآن نے ہمیں ایک قانون بتایا، ایک تلقین کی، اور ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونۂ عمل ہے. رسول کی زندگی ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. کسی بھی ذات کی زندگی ایسی ہمہ جہت نہیں ہے جیسے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. کسی کی زندگی اتنی کامل نمونہ نہیں ہے. انبیاء کرام کی زندگی بھی نمونۂ عمل تھی. آپ دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام، ان سے آپ عاجزی سیکھیں، تضرع سیکھیں، گریہ وزاری سیکھیں. مگر اگر حضرت آدم علیہ السلام سے اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کی جائے، تو یہ حضرت آدم سے آپ نہیں سیکھ پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں. جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہو، اس سے ماں باپ کی خدمت کا طریقہ آپ کیسے سیکھیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر جب آپ غور کریں گے تو بہت جلیل القدر نبی ہیں، اعلیٰ نبی ہیں، مائناز نبی ہیں، جلیل الشان نبی ہیں. مگر آپ مجرد رہے تو حقوق زوجہ کیا ہے، ازدواجی زندگی کے اصول کیا ہیں، گھر کے قوانین کیا ہیں، ازدواجی زندگی میں انصاف کے تقاضے کیا ہیں، یہ آپ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھ پائیں گے کہ آپ نے متعدد ازواج طاہرات کے ساتھ زندگی گزار کر کے زندگی جینے کی ساری تفصیل آپ نے بیان کر دی ہے اور آپ نے پیش کر دی ہے. ہمیں ازدواجی زندگی اور گھریلو زندگی اور ہوم سائنس کے تعلق سے جو کچھ رہنمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ان سے سیکھنا ہے. ماں باپ کی کیسے خدمت کی جائے، میرے رسول کے ارشادات ہمارے کان میں آج بھی رس گھول رہے ہیں کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہوتا ہے اور ماں کے قدموں کے تلے جنت ہوتی ہے. ماں باپ کی خدمت کیسے کی جائے،
یہ رسول سے سیکھیں گے۔ حقوق زوجہ کیسے ادا کیا جائے، ازدواجی زندگی کیسے گزاری جائے، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، گھروں میں لوگوں کی تربیت کیسے کی جائے، اپنے ساتھیوں کو ٹرین کیسے کیا جائے، یہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت جلیل القدر بادشاہ، جلیل الشان بادشاہ نبی ہیں۔ ہواؤں پہ حکومت، فضاؤں پہ حکومت، دریاؤں پہ حکومت، مگر ایک غریب، ایک یتیم، ایک مسکین، ایک بے سہارا، ایک بکری چرانے والا، ایک عام آدمی، ایک مزدور اگر کسی سے سیکھتا ہے تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ مزدور چاہے تو آپ کو آئیڈیل بنائے، حضور چاہے تو آئیڈیل بنائے، طبیب چاہے تو آئیڈیل بنائے، حکیم چاہے تو آئیڈیل بنائے، ڈاکٹر چاہے تو آپ کو آئیڈیل بنائے، انجینئر چاہے تو آپ کو آئیڈیل بنائے، فوجی چاہے تو آئیڈیل بنائے، حتیٰ کہ رکانوں کو پچھاڑ کر کے آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی پہلوان بھی چاہے تو مجھے اپنا آئیڈیل بنائے۔ تو میرے نبی کی زندگی سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، تو رسول کی زندگی اسوہ حسنہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہماری زندگی کا دو ہی نصاب ہے، ایک قرآن، ایک سیرت نبوی۔ اسی لیے سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول کے اخلاق کیا تھے، یعنی زندگی کے اصول کیا تھے، جینے کا طریقہ کیا تھا، حیات کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کون بیان کر سکتا ہے، اس کی تفصیلات کو کون بیان کر سکتا ہے؟ گھریلو زندگی، میدان جنگ کی زندگی، معاشرے کی زندگی، بازار کی زندگی، مسجد نبوی کی زندگی، صحابہ کے درمیان ارشادات کی زندگی، تعلیمات کی زندگی، کس چیز کی تفصیل اگر کوئی قلم کار لکھنے پر آ جائے، اپنی زندگی اسی پر وقف کر دے، تب بھی وہ سرکار کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑے قلم کاروں نے، سیرت نگاروں نے اپنی سیرت پر، ان کی سیرت پر لکھا ہے، لیکن اس پر جو ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ مگر سرکار کی صحبت سے فیض پا کر کے حضرت سیدہ طیبہ عائشہ نے ایک خوبصورت بات فرمائی کہ مجھ سے اخلاق رسول کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو، کانا خلقہ قرآن، میرے رسول کا اخلاق قرآن تھا۔ وہ چلیں تو قرآن، وہ بولیں تو قرآن، وہ لیٹیں تو قرآن، وہ گھر میں قرآن، وہ باہر قرآن، یعنی قرآن کو دیکھو گے، قرآن کے اصول کو دیکھو گے تو رسول کی زندگی سامنے آ جائے گی، اور رسول کی زندگی کو دیکھو گے تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہی زندگی قیامت تک کے لیے اصول ہے، نمونہ عمل ہے۔ اسی پر چل کر کے ہم امن کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، پیس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، انصاف کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، غریبوں کا سہارا بن سکتے ہیں، بیواؤں کا سکون بن سکتے ہیں، یتیموں کا آسرا بن سکتے ہیں، اور بے مددگاروں کے مددگار بن سکتے ہیں۔ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہم رسول کی زندگی پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایک آئیڈیل اور کامل زندگی ہم پیش کرنے میں کامیاب ہوں گے، جس سے سارا زمانہ فیض اٹھائے گا۔ اور زمانے کے سارے چیلنجز اگر کہیں پر اپنی پرابلم کو، اپنی پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں آگ جو ہے پھول بنتی نظر آ رہی ہے، اور کہیں پتھر گلاب بنتے نظر آ رہے ہیں، اور کہیں کانٹے جو ہے پھولوں کی پتیاں بنتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور کہیں ذرے چاندنی بنتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کہیں برائیاں ختم ہو کر کے اچھائیاں بنتی نظر آتی ہیں، کہیں ظلم اور ستم امن و انصاف کے پرچم میں بدلتا ہے، تو وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہم سے ارشاد فرمایا ہے، تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ تو جب رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے تو یہی نمونہ عمل اس زندگی کا علاج ہے، اور اس زندگی کے چیلنج کا جو ہے علاج ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار کی سیرت پر اور ان کے نصب العین پر اور ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اللہ کی مرضی بھی ہے، یہی قرآن کا حکم بھی ہے، اور یہی ہماری وابستگی کا رسول سے تقاضا بھی ہے۔ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد حضور کا ہے، میلاد حضور کا 1500 سالوں سے جاری ہے یہی سلسلہ، ہے میلاد حضور کا، ہے میلاد حضور کا۔ ماشاءاللہ ناظرین، جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم صرف مسرت خوشی کا موقع نہیں، بلکہ اس عظیم ہستی کو یاد کرنے کا دن ہے جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت، رحمت اور روشنی عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد پوری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انسان کو انسانیت کا درس دیا، دلوں کو جوڑا، نفرتوں کو مٹایا، نفرتوں کو محبت میں بدلا اور اندھیروں میں ہدایت کا چراغ روشن کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی قیامت تک ناظرین آنے والی نسلوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پیش خدمت ہے یہ کلام از جناب انور حسین نجور علی کی زبانی۔ کیا مدینے میں ہے، کیا بتائیں تمہیں، سارا کچھ ہی ہمارا مدینے میں ہے۔ نور پیشانی سے چمکا، سارا گھر روشن ہوا، جبرائیل آ کر پکارا، الصلاۃ والسلام، آج ہے مولود اکرم۔ پیدا ہو کے سجدہ کر کے، یوں کہا الہان سے، پیدا ہو کے سجدہ کر کے، یوں کہا الہان سے، بخش امت کو خدایا، الصلاۃ والسلام، آج ہے مولود اکرم۔ جب ہوئے پیدا محمد، مسک کی خوشبو چلی، جب ہوئے پیدا محمد، مسک کی خوشبو چلی، ہوئی معطر ساری دنیا، الصلاۃ والسلام، آج ہے مولود اکرم، الصلاۃ والسلام، ہے خوشی در ہر دو عالم، الصلاۃ والسلام۔ غم کے بادل چھٹ گئے، ابر بہارا چھا گیا، غم کے بادل چھٹ گئے، ابر بہارا چھا گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا گیا، کملی والا گیا، کملی والا گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا گیا۔ گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا،
گود میں لے کر علیمہ سعدیہ نے یوں کہا اے بہارو مسکراؤ کملی والا گیا کملی والا گیا کملی والا گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے کملی والا گیا کملی والا گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا جب موج پہ آئی وہ لہریں قطرے کو سمندر کر ڈالا یہ دین ہے کملی والے کی منگتوں کو سکندر کر ڈالا میرے آقا کملی والے نے کیا کیا نہ جہاں میں کر ڈالا یہ ان کی ریت نرالی ہے جسے خالد دیکھا بھر ڈالا جسے خالد دیکھا اسے بھر ڈالا بے نواؤں بے سہاروں کو صدا آنے لگی بے نواؤں بے سہاروں کو صدا آنے لگی اپنی قسمت کو جگاؤ کملی والا گیا اپنی قسمت کو جگاؤ کملی والا گیا کملی والا گیا کملی والا گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا ناظرین جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر آج کا یہ پروگرام پہلی کڑی جس کا عنوان رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونۂ عمل اور یہ آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے صلاۃ والسلام سے ہم اختتام پذیر کریں گے اور سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے اور سلام اس پر بھوکے رہ کر کہ اوروں کو کھلاتے تھے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتے تھے صلاۃ والسلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حافظ عبدالرافع عباسی اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ پہلا پروگرام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ختم ہو جائے گا آپ کی توجہ کے لیے شکریہ اگلی ملاقات تک ان کو اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا مدینے میں ہے کیا بتائیں تمہیں سارا کچھ ہی ہمارا مدینے میں ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے ہم عاصیوں کی لاج والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام جان عالم السلام ایمان عالم شاہدی سلطان عالم تم سے ہے سامان عالم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جشن عید میلاد النبی ہے نور کی چادر تنی ہے ہر طرف روشنی ہے ہر طرف یہ دھوم مچی ہے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اور آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گھمائے جھوم کر ہم گنگنائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آقا تم مدینے میں بلانا پھر مجھے جلوہ دکھانا اور سینے سے لگانا اپنے قدموں میں سلانا تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں آقا انہیں جلد تم بلانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ